مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں، امام سخاوی نے القول البدی میں لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ حضرت عمر کا زمانہ مبارکہ تھا، میرا بڑا ہی دل کر رہا تھا سرکار کی زیارت کر، حضور کے وصال کو کافی سال بیت گئے، دل بڑا پریشان تھا، میں درود شریف پڑھتا پڑھتا سو گیا۔ میں نے خواب دیکھی کہ اللہ کے محبوب فجر کی جماعت کرا رہے ہیں، چر ہویا مینوں ترلے لیندیاں کدی موڑ میرے ول واگاں، جے خواب میری وچ ایک وار جے آویں میں ساری عمر نہ جاگاں۔ کہتے ہیں حضور نماز پڑھا رہے تھے فجر کی، دو صورتیں سرکار نے پڑھی پر بڑا ہی مزہ آیا، بڑا ہی مزہ۔ کہتے ہیں نماز مکمل کر کے نا تو سرکار نے صحابہ کی طرف رخ نور کیا تو ایک صحابی کھجوروں کا ٹوکرا لے کے آئے، یا رسول اللہ تازی کھجوریں پکیاں قبول کرے۔ حضور نے ایک کھجور اٹھائی، صاف کی، کھائی، باقی ایک صحابہ کو بانٹی۔ حضرت علی کہتے ہیں 15-16 صحابہ کے بعد میرا بھی نمبر لگا، کھجور کھائی، کھجور کا نہیں دست مصطفیٰ کا بڑا مزہ تھا۔ کہتے ہیں بڑا ہی مزہ آیا، ابھی میں کھجور کھا ہی رہا تھا کہ مسجد نبوی میں اذان ہو گئی۔ مولا علی فرماتے ہیں آنکھ کھل گئی، اٹھ میں گیا پر کھجور کا ذائقہ میرے منہ میں ابھی بھی موجود۔ اب اس پر پورا باب باندھا ہے شاہ عبدالحق الہ آبادی نے، وہ کہتے ہیں کہ حضور جس کو خواب میں کچھ چیز دیتے ہیں وہ حقیقت میں بھی اسے دیتے ہیں، وہ خواب میں نہیں ہوتی، وہ حقیقت میں ہوتی ہے، پورا باب ہے۔ بہرحال عنوان پہ رہنا چاہتا ہوں۔ حضرت علی فرماتے میں اٹھا، وضو کیا، سنت پڑھی، مسجد چلا گیا، جا کے صف میں بیٹھ گیا۔ عمر فاروق آئے جماعت کرانے، کہتے عمر نے نماز شروع کی تو مجھے جھٹکا تب لگا جب عمر نے بھی وہی صورت شروع کر دی جو خواب میں سرکار نے پہلی رکعت میں پڑھی۔ میں سمجھا اتفاق ہے، لیکن کہتے ہیں دوسرا جھٹکا جب لگا جب دوسری رکعت میں حضرت عمر نے وہ صورت پڑھی جو حضور نے خواب میں دوسری رکعت میں پڑھی تھی۔ کہتے ہیں میں اب بڑا پریشان ہوں کہ یہ بات کدھر کی کدھر جا رہی ہے۔ مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں نماز مکمل ہوئی تو کھجوروں کا ٹوکرا بھی آ گیا۔ فرماتے ہیں اب تو میری حیرت کی حد نہ رہی، حضرت عمر نے کھجور اٹھائی، صاف کی، کھائی، دوسرے صحابی کو، تیسرے کو، چوتھے کو، 15-16 صحابہ کو ملی، مجھے بھی تھی۔ کہتے ہیں کھجور کھائی، مزہ بڑا آیا۔ حضور سے تو دوسری مانگنے کو دل کرتا تھا پر مانگی نہیں تھی، ادب تھا۔ عمر سے تو یرانہ تھا نا اپنا، ایک کا رشک دیکھیں، آپس میں رشک دیکھیں، اسد نہیں رش۔ فرماتے ہیں یرانہ تھا نا، تو میں نے عمر سے کہا یار ذرا ایک کھجور اور دینا نا ذرا ایک کھجور۔ تو کہتے ہیں جناب عمر فاروق نے کھجور اٹھائی، صاف بھی کی، میں سمجھا ملنے لگی ہے، اٹھائی بھی، صاف بھی کی، اور دوسرے صحابی کی طرف ہاتھ بڑھایا، میری طرف دیکھ کے ہلکا سا مسکرائے، فرمانے لگے علی ایسے نہ کر، اگر رات کو نبی پاک سے دوسری لیتا تو میں بھی سویرے تجھے دوسری دے دے۔ حضور سے دوسری لی نہیں، نبی پاک سے دوسری مانگی نہیں تو میں کیسے دے دوں؟ خواب میری وچ آیا سی ماہی تو میں او دے گل وچ پا لیاں باواں، ڈر دی ماری اکھ بھی نہ کھولا، ڈر دی ماری اکھ، کیونکہ آئی یہ رات وصال دیوالی، ربا اے رات مکن نہ دیوی، اے رات مکن نہ دیوی، ڈر دی ماری میں اکھ بھی نہ کھولاں کتے پھر بچھڑ نہ جاواں۔ میرے رسول پاک کے غلام رشک کرتے تھے، رشک۔ حضرت علی کہتے ہیں میں رویا تو عمر بھی رو پڑے، کہنے لگے علی جو رات تجھے نواز کے گئے وہ میرے اوپر بھی کرم فرما کے گئے۔ کہ نبی پاک علیہ السلام تشریف فرما ہے، حضور کے صحابہ کی ایک جماعت بارگاہ میں بیٹھی ہے، حضرت صدیق اکبر بھی حضور کے بالکل قریب بیٹھے ہیں، وہ آج بھی حضور کے قریب ہی قریب بیٹھے۔ اچانک نہ محفل میں حضرت مولا علی شیر خدا تشریف لے آئے، باقی صحابہ بھی اٹھنا چاہ رہے تھے، کوشش ہو رہی تھی، لیکن پتہ ہے سب سے پہلے جگہ کم تھی، کو بندہ ذرا سرکتا یا جگہ بناتا تو جگہ بننا تھی، باقی بھی اٹھنا چاہ رہے تھے، لیکن سب سے پہلے حضرت صدیق اکبر اٹھے۔ حضرت مولا علی کا بازو پکڑ کے تھام کے حضور کے قریب بٹھایا، خود ذرا تھوڑے سے پیچھے ہو کے بیٹھ گئے۔ اب بولا نہیں کوئی، وہاں لوگ کم باتیں کرتے تھے، وہاں لوگ بولا ہے پائے نظر ہوش میں آ یہ کوہ نبی ہے، آنکھوں سے بھی چلنا یہاں بے ادبی ہے، لباں تے موراں لگیاں بولن دی جاج بھل گئی، اوتھے زباناں تائیں کھولن دی جاج بھل گئی، تے جا کے مدینے اتھرو میرے سوال بن گئے۔
حضور کی بارگاہ میں وہاں کو بندہ بات کرے، اللہ نے پہنچایا سرکار کے قدموں میں، صد شکر میں پھر آیا سرکار کے قدموں میں، کچھ لمحے سلامی کو ٹھہرا ہوں مواجہ پر، پھر مجھ کو ادب لایا، پھر مجھ کو ادب لایا سرکار کے قدموں میں۔ تو حضرت کسی نے گفتگو نہیں کی، حضرت صدیق اکبر نے بازو تھاما اور لا کر کے نا حضرت مولا علی کو حضور کے قریب بٹھایا اور خود سائیڈ پہ جا کے بیٹھ گئے، کوئی بولا نہیں، بات نہیں کی۔ تب ہم تو باتیں زیادہ کرتے ہیں نا، جا کے سائیڈ پہ بیٹھ گئے، اور کسی نے کیا تبصرہ کرنا تھا، نہ کسی کی جرت تھی، نہ کوئی کرنا چاہتا تھا، نہ کر سکتا تھا۔ تھوڑی دیر خاموشی رہی، پھر میرے کریم بولے حاضر، اور حضور بول کے فرمانے لگے دیکھا تم نے ابو بکر نے کیا کیا ہے؟ اور پھر حضور فرمانے لگے عزت والا ہی کسی کی عزت کو پہچان سکتا ہے۔ مولا کائنات، شیر خدا، علی المرتضیٰ، کیا بات ہے اس شیر خدا کی بھی۔ کتب حدیث میں سب سے زیادہ فضیلت کی حدیث ہے مولا علی شیر خدا کی، کیا شان پائی ہے، کیا مرتبہ پائے۔ 9 سال عمر تھی جب کلمہ پڑھا تھا۔ ویسے میرا تو خیال یہ ہے کہ یہ شروع سے کلمہ پڑھتے تھے اس لیے کہ پلے ہی حضور کی گود میں ہے۔ 9 سال کی عمر تھی جب باقاعدہ حضرت علی نے کلمہ پڑھا، 9 سال کی عمر۔ اللہ کے محبوب نے نہ کل صحابہ کو بٹھا کے کہا، اپنے کل رشتہ داروں کو، اہل قریش کو، کہ میں اللہ کا رسول ہوں تو کون کون میرے ساتھ چلے گا؟ کھانا کھانے سارے آ گئے، جب کہا نا تعاون کون کرے گا تو سب چپ کر گئے۔ جب کہا نا میں اللہ کا رسول ہوں تو پیچھے کون چلے گا؟ آگے لگ کے چلنا بھی آسان ہوتا ہے، ساتھ مل کے چلنا بھی آسان ہوتا ہے، مشکل ہوتا ہے پیچھے پیچھے چلنا، وہ مشکل ہوتا ہے، پورے لوگ چل پاتے۔ کون پیچھے چلے گا؟ میں اللہ کا نبی ہوں۔ تو سانپ سون گیا، لوگ خاموش ہو گئے۔ تو حضرت علی کہتے ہیں میں چھوٹا تھا، قد بھی میرا چھوٹا تھا، عمر 9 سال تھی، کھجور کھا رہا تھا، کرتا لمبا پہنا۔ جب کوئی نہ بولا تو حضرت علی کہتے ہیں میں نے پوری کھجور بھی نہیں کھائی، ابھی منہ میں تھی، باقی کی میں نے ویسے ہی ساری نکال لی، بعد میں کھا لوں گا، اور وہ کھجور میں نے جیب میں ڈال لی کہ دیر نہ ہو جائے۔ اللہ فرماتے ہیں میں پنجوں کے بل کھڑا ہو گیا اور میں نے دونوں بازو کھڑے کر کے کہا یا رسول اللہ یہ نہیں نہ بولتے، ابو لہب، عتبہ، عتیبہ، شعبہ، ابو سفیان نہیں نہ بولتے تو نہ بولیں، حضور آپ پریشان نہ ہو، انا حافظو کا یا رسول اللہ، انا ناصرو کا یا رسول اللہ، حضور میں ہر دشمن کے مقابلے میں آپ کی حفاظت کروں گا، دین کے ہر کام میں آپ کی مدد کروں گا۔ کہاں حضرت علی نے دوستی لگائی، کہاں 9 سال کی عمر۔ پھر حضرت علی ہر میدان میں آپ کو نظر آئے، ہر میں، بدر میں بھی مولا علی، احد میں بھی مولا علی، خندق میں بھی مولا علی۔ خیبر والے دن آنکھیں دکھتی تھی، پر میرے حبیب نے فرمایا اسے بلاؤ، جھنڈا بھی اسے ہی دینا ہے اور فتح بھی اللہ اسی کے ہاتھ پہ عطا فرمائے۔ یعنی تکلیف بھی تھی، آنکھیں دکھتی تھیں، حضرت علی بظاہر بیمار تھے، لیکن حضور نے فرمایا چونکہ انہوں نے وعدہ کیا ہے وہی آئیں گے، میدان میں نکلیں گے۔ ہر صحابی شان والے، حضرت ابو بکر صدیق کے مقام کو کون کھول سکتا ہے؟ جناب عمر، جناب عثمان، طلحہ و زبیر، ہر ایک کی کیا بات ہے، لیکن میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر میدان میں انہیں یاد کیا، اور وہ ہر میدان میں پہلی صف میں نظر آئے۔ 63 سال عمر تھی حضرت علی کی، کوفے کے بازار سے گزر رہے تھے، ایک کافر نے آ کے خنجر مارا، اور جناب علی المرتضیٰ شیر خدا کی داڑھی سے جب خون نکلا نا، وہ 9 سال کی عمر میں وعدہ کیا تھا کہ میں دین کا مددگار بنوں گا، اور جب 63 سال کی عمر میں زخم لگا کوفے کی گلی میں، جناب علی نے اپنا خون دیکھا، اور جب زمین پہ گر رہے تھے تو پتہ کیا کہہ رہے تھے؟ فزت برب الکعبہ، لوگو رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، میں نے آج اپنا وعدہ نبھا دیا، لے سجنا اسا توڑ نبھائی، لے سجنا اسا توڑ نبھائی، تے جان دیتی راہ تیرے، ختم ہو گئی پا، لے او سجنا اسا توڑ نہیں پائی، عشق لگا سی کھیڈا کھیڈ دی لو، تے پھر مینوں کھیڈا بھول گئے جیا، میں کجل پایا سی یار دے ویکھنے، پھر وہ یاد روندے آئی، ڈول گئیاں تے حیدر شاہ اس گلی کدے بھی نہ رول دی، پر ہن تے رول دی رول گئیاں تے بلے شاہ دی ہو جانے،
سانو اپنی توڑ نبھا لین دے. عزیزو یاد رکھو اللہ رسول سے رشتہ نا ہر لمحہ نبھاؤ. ایک بچے نے نا حضور کے کپڑوں پر پیشاب کر دیا تھا. اس کی ماں پریشان ہو گئی. بخاری ہے. یا رسول اللہ وہ بچہ تھا پتہ نہیں چلا. تو نبی پاک فرمانے لگے کیا ہو گیا, وہ بچہ ہے, اللہ نے پانی پیدا کیا نا, بھی اس پہ پانی بہائیں گے سب ٹھیک ہو جائے گا. وہ بچہ ہے. لیکن حاجی صاحب گھر میں بگڑ جاتے ہیں, پوتا اگر پیشاب کر دے کہتے ہیں میں نماز پڑھنی ہوں, وہ بگڑ جاتے. پیر صاحب بگڑ جاتے اس بات پہ, علامہ صاحب بگڑ جاتے, شیخ صاحب کہتے ہیں پتہ ہی نہیں بچے نے پیشاب کر دیا ہے. حضور نے فرمایا کہ بچہ بچہ ہوتا ہے, وہ چھوٹا ہے, اس کا ایک مزاج ہے, اس کا ایک مطالبہ ہے. اب آپ یہ کہیں کہ وہ بڑا مجھے پاک صاف سمجھتا ہے تو اس رویے سے میرے ساتھ وہ ملاقات کرے, آپ اس کے مزاج کی رعایت کریں گے. نبی کریم کے غلام کے بیٹے ہیں حضرت اسامہ بن زید, نواسوں کی بات نہیں سنا رہا. زید بن حارثہ حضور کے غلام تھے, ان کے بیٹے ہیں, چھوٹی عمر تھی, ناک بہ رہا تھا. ویسے دادا جی ناک صاف کر دیتے ہیں پوتے کا, ہو سکتا ہے وہ ڈانٹ دے کہ چل دوڑ جا کتنا گندا, اماں سے کہتا ہے ناک صاف کرے, چل نلائق. نانا بھی کہتا ہے بھاگ جا, کیونکہ وہ حاجی صاحب نے وضو کرنا ہے, نماز پڑھنی ہے, تو ان کے قریب یہ چیز آ گئی تو بڑا مسئلہ بن جائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عائشہ اسامہ کے ناک بہ رہی ہے, صاف کر دو. حضرت عائشہ کہتی ہے میں ذرا اٹھی کو کپڑا دیکھنا تو حضور جلدی سے اٹھے. ایک روایت تو یہ ہے کہ حضور نے ناک پوچھ دیا, اور دوسری میں کہ نبی پاک قریب پہنچ گئے. جناب عائشہ کہتے ہیں میں نے ہاتھ پکڑ لیا, میں نے کہا حضور کپڑا لینے گئی تھی, آ گئی. کہتے میں نے اپنے ہاتھوں سے ان کی ناک صاف کر دی, ریٹ صاف کر دیا. اللہ کے رسول گویا میری طرف دیکھ کے مسکرائے, حضور راضی ہوئے. بچے تو بچے ہوتے ہیں, بچے تو بچے ہوتے ہیں. اب آپ کو بچہ حاجی صاحب مانے, پہلے نمازی صاحب مانے, آپ کو پہلے بچہ جو ہے وہ بڑا سیانہ مانے, سمجھدار مانے, عقل مند مانے, پیر صاحب مانے. چھوٹا بچہ تو وہ نہیں مان سکتا. آپ اس کی نفسیات کے مطابق اس کے ساتھ چلیں. اب رویہ وہ رکھیں کہ وہ بچہ ہے, وہ چھوٹا ہے. حضور بچوں کے پاس سے گزرتے تھے تو انہیں سلام کہتے تھے. آپ بھی کہتے ہیں, آج سے کہیں گے. حضور گزرتے چھوٹے کہتے السلام علیکم. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی نا بچے کھیل رہے ہوتے تو حضور بیٹھ جاتے, فرماتے یار میرے سینے سے تو لگو. حضور زمین پہ بیٹھ جاتے, بچہ یوں ہاتھ پہ, بچہ دوڑا آتا, حضور کے سینے سے جب لگتا تو نبی پاک گر جاتے اور فرماتے اوئے ہوئے تم نے تو مجھے گرا ہی دیا ہے. یہ بچوں کے ساتھ آپ جو رویہ رکھیں گے وہ میٹھا ہوگا. اب آپ کہیں کہ چونکہ اب میں ایک عہدے پہ ہوں, میں ایک منصب پہ ہوں, تو یہ آپ کی نفسیاتی کمزوری ہے. پھر کیا ہوتا ہے, بچوں کو ڈانٹ کے رکھا جاتا ہے, بے جا ڈانٹ ڈپٹ, بے جا سختی, اور بے جا ان کے ساتھ رویے, اور ان کے ساتھ بڑی عجیب و غریب قسم کی جو ہے وہ ہماری جو ہے وہ گھٹن کیپ آ جاتا ہے بچوں کے درمیان. بچے, میں کہا کرتا ہوں پھر بچے ہمیں دکھ نہیں سناتے, وہ پھر غلط آدمی کو دوست بناتے ہیں, پھر اس غلط آدمی کو اپنی بات بتاتے ہیں, غلط آدمی رازدار بن جاتا. آپ ان کی نفسیات کے مطابق ان سے پیار کریں, انہیں ٹائم دیں. آپ دیکھیں یہ کیا سوچتے ہیں, کیا کہتے ہیں, کس طرح کا ان کا رویہ ہے بچوں کے ساتھ. پھر نوجوان جب کوئی ہو جاتا ہے تو اس کی سوچیں جوان ہو جاتی ہیں. نوجوانوں سے معذرت کے ساتھ نبی پاک علیہ السلام نے نوجوانوں کی حکومت سے پناہ مانگی, نوجوانوں کی حکومت سے پناہ مانگی ہے, اس لیے کہ نوجوان بڑی جلدی پیار بھی کرتا ہے اور بڑی جلدی نفرت بھی کرتا ہے. سوچیں مضبوط نہیں ہوتی. نوجوان آدمی, جوان آدمی, بکھری ہوئی سوچیں ہوتی. میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نوجوانوں سے ان کے مزاج کے مطابق ڈیل کرتے تھے, ان کی طبیعت کے مطابق ان کی ذہن سازی کرتے. ہم نہ جوانوں کو وقت نہیں دیتے, ہم مطالبہ کرتے ہیں نوجوان سے کہ وہ ہے نوجوان, باتیں بوڑھوں والی کرے. اگر جوانی میں بوڑھوں والی باتیں کرے تو پھر تو شیخ سعدی کہتے ہیں سارے بوڑھے چھوڑ کے اس نوجوان کے پاس بیٹھو, اس کے پاس فیض زیادہ ہے. اگر ایسا ہو جائے, کیونکہ در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری, یہ تو اچھی بات ہے, لیکن میرے عزیز اگر ایسا نہ ہو, ایسا ممکن نہ ہو, تو پھر نوجوان کو آپ اس کی طبیعت کے مطابق ڈیل کریں. آپ اس کی سوچ دیکھیں, اس کا رویہ دیکھیں, اس سے پیار کریں. نبی کریم علیہ السلام کے پاس ایک نوجوان داخل ہوا, اندر داخل ہوتے ہی اس نے فٹافٹ ایک بات کر دی. کہنے لگا یا رسول اللہ مجھے زنا کی اجازت دے دیں.
میرے جذبات بہت بھٹک گئے، میں روک نہیں سکتا۔ ہمارے ہاں ہمارے گھر میں کوئی فون کرے تو ہم غیرت مند بن جاتے ہیں۔ میری غیرت کو گوارا نہیں کہ کوئی میرے گھر میں فون کرے، اور اگر میں کسی کے گھر میں فون کروں تو پھر غیرت کدھر گئی؟ پھر بھی آپ غیرت مند نہیں صاحب، پھر بھی آپ غیرت مند نہیں۔ اگر آپ کسی کے گھر فون کرتے ہیں آپ غیرت مند نہیں، تو یاد رکھیں اگر آپ یہ حرکت کر رہے ہیں تو پھر آپ کو بھی تھوڑا احساس ہونا چاہیے نا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اس نے کہا مجھے زنا کی اجازت دے دے، حضور فرمانے لگے آگے آ جاؤ۔ حضرت عمر کہتے ہیں مجھے بڑا غصہ تھا، میرا دل کر رہا تھا اٹھوں اور 2 تھپڑ ماروں اسے۔ طریقہ ہے بات کرنے کا۔ حضور نے بلایا، پاس بٹھایا، تھپکی دی، فرمایا ایک بات تو بتا، تیرے سوال کا جواب پھر دیتا ہوں، ایک بات تو بتا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم۔ ارشاد فرمائیے، حضور فرمانے لگے تو پسند کرتا ہے کہ تیری بہن کے ساتھ کوئی زنا کرے؟ پسند کرتا ہے تو کہ تیری بہن کے ساتھ کوئی زنا کرے؟ کہنے لگا حضور میں بات بھی سننا پسند نہیں کرتا۔ تیری بیٹی کے ساتھ؟ کہنے لگا حضور زبان اس کی کھینچ لوں گا جو یہ بات کرے گا۔ کہا تیری ماں، تیری پھوپھی، خالہ کا؟ حضور خبردار، کسی بندے کو میں اجازت نہیں دوں گا۔ رسول کریم فرمانے لگے جس سے تو زنا کی اجازت مانگ رہا ہے وہ بھی تو کسی کی بہن ہے نا، وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے۔ جو غیرت، جو حمیت تجھے اپنے گھر کے بارے میں آتی ہے وہ دوسرے کے بارے میں کیوں نہیں آتی؟ جب نبی کریم نے اس نوجوان کو اس کے مزاج کے مطابق سمجھایا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضور زنا کی ارادہ تو ایک طرف، آج کے بعد میری زبان پر اس کا نام بھی نہیں آئے گا۔ آپ سامنے والے کی نفسیات کو دیکھیں، آپ اپنے موڈ میں نہ رہیں۔ مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے ایک دفعہ نا مسجد میں ایک بچے نے نا آدھی بازوؤں کی شرٹ پہن کے نماز پڑھی۔ ایک بابا جی نے ان کو نا منع کیا، کہنے پورا کپڑے پا کے آیا کر، پتہ نہیں تمہیں؟ وہ کہنے لگا، بچہ کہنے لگا نماز ہو جاتی ہے، بازو آپ فولڈ کر کے ایسے کر کے، بڑے بازوؤں فولڈ کر کے پڑھیں گے تو کراہت ہے، لیکن ویسے بھی آدھے بازوؤں والی شرٹ میں نماز ہو جاتی ہے، لیکن اچھا عمل نہیں۔ اچھا یہی ہے کہ آپ کے بازو پورے ہوں۔ تو بزرگ ان سے کہنے پورے کپڑے پہنو، کہنے لگا بھی ہو جاتی ہے نماز، میں بھی تھا۔ تو مجھے انہوں نے کہا جی حضرت صاحب بات سننا، میں نے کہا جی حکم۔ کہنے لگے ان کپڑوں میں نماز ہو جاتی ہے؟ میں نے کہا جی ہو جاتی ہے۔ کہنے لگتا ہے منڈا چودھری آندا ہے، ایک منڈا لگتا ہے چودھری آندا ہے، فٹافٹ اسی وقت انہی پیروں پہ۔ میں کہا جی کہ ہے واقعی چودھریاں دا بچہ، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ دین چودھری کے لیے بھی وہی ہے اور غریب کے لیے بھی۔ تو آپ اس بچے بیچارے کو اندر آنے تو دیں، اس کو مسجد میں داخل ہونے دیں، انشاءاللہ کپڑے بھی ٹھیک پہن کے آ ہی جائے گا۔ لیکن ہم نے تو ذہن بنا لیا ہے کہ ہم نے اپنی مرضی کے مطابق لوگوں کو قابو کرنا ہے۔ ہم لوگوں کی ذہن کے مطابق اترنے کو تیار نہیں، بس سارے میرے مطابق چلیں۔ یہ تو بات کو پیشوا کرے گا، مقتدا کرے گا، وہ بھی سمجھائے گا۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کو جبرن نہیں جھکاتے تھے، حضور دلائل دیتے۔ نوجوان بچوں کو موقع دیں، انہیں سمجھائیں، انہیں قائل کریں، ان سے پیار کریں، ان کی نفسیات کو سمجھیں، اس کے مطابق ان کے ساتھ آپ ڈیل کریں، پھر آگے بڑھیں۔ عورتوں کے بارے میں میرے نبی کریم علیہ السلام نے بڑی نصیحت فرمائی ہے۔ محبوب کریم فرمانے لگے عورت ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی ہے، سیدھا کرنا چاہو گے ٹوٹ جائے گی، کہ جیسی ہے اس کے ساتھ ویسے ہی گزارا کرو، اس کی نفسیات کو سمجھ جاؤ۔ عورت تھوڑا سا چاہتی ہے کہ وہ کھانا پکائے تو اس کی تعریف کر دی جائے، تو بھئی کھڑی ہے صبح سے بھرتی خانے میں، 2 لفظ بولنے میں کوئی حرج ہے؟ اور اگر کبھی نمک زیادہ ہو بھی جائے تو کیا خیال ہے، بیوی جان بوجھ کے زیادہ ڈالتی ہے؟ اس کا شوق ہے کہ اس کی انسلٹ ہو؟ ہمارا رویہ اتنا سخت ہوتا ہے، بعض اوقات اتنا تکلیف دہ ہوتا ہے کہ اس سے جذبات کو ٹھیس پہنچتی، مزاج میں خرابی آتی۔ تھوڑی تعریف دیکھیں، عورت چاہتی ہے تھوڑا سا کہ میرے خاندان والے، میرے سسرال والے میری تھوڑی عزت کریں، تو وہ اگر سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے آ گئی ہے تو جس طرح ہم اپنی بیٹی کے لیے ذہن رکھتے ہیں عزت کا، اگر تھوڑا اس کے لیے بھی بنا لیں گے تو میرا خیال ہے کوئی حرج والی بات ہے۔ ہم نا لوگوں کا خیال رکھنے کی بجائے لوگوں کو چڑھاتے ہیں۔ ناراض تو نہیں ہو جائیں گے آپ؟ نہیں، رہن دینے لگتا ہے تو ہو جانا ہے بھائی، چڑھاتے ہیں لوگ
کسی نے کہہ دیا نا کہ یہ میرے گھر نہ آئے آج کے بعد، باپ نے بیٹے کو کہہ دیا یہ تیرے رشتہ دار نہ آئے، وہ کہتا تو سویرے ضرور آئی، ویکھاں گا تینوں کڑا ڈکدا ہے، آنا صبح۔ وہ کسی نے کہہ دیا نا اس گلی سے نہ گزرنا، کہنا میں ابھی گزروں گا، تو دیکھ لے جو تو نے کرنا ہے۔ ہم لوگوں کی نفسیات کے بلکہ پتہ چل جائے نا فلانے کو فلاں چیز بری لگتی، اس کو لوگ زبردستی کرتے، چڑھاتے ہیں، نفرتیں پیدا کرتے ہیں، اس کے اندر غرور لاتے ہیں، مزاج کے اندر چڑچڑاپن پیدا کرتے۔ یہ کام نہ کریں۔ آپ اپنے لیے کیا گراؤنڈ بنا رہے ہیں کہ لوگ آپ سے نفرت کریں، لوگ تکلیف دیں آپ کو؟ یہ نوجوان بچے کسی نے ہارن دے دیا گاڑی کا، تو آپ اس نے گاڑی پیچھے کرنی نہیں، وہ ماں بدولت کو ہارن بجا دیا ہے۔ یہ مہذب قوموں کا یہ رویہ نہیں ہوتا۔ یہ تو وہ قومیں ہیں جو مطلب بڑی تنگ ہیں اپنے آپ سے، یہ بڑے آوازار لوگ ہیں۔ ٹھنڈے رہیں، میٹھے رہیں، پیار کریں، دوسروں کے جذبات کا احساس کریں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک دن حضرت عائشہ صدیقہ سے کہا عائشہ تیرے ساتھ ایک بات نہ کروں، حضور کریں؟ فرمایا جب تو ناراض ہوتی ہے تب بھی مجھے پتہ چل جاتا ہے، اور جب تو راضی ہوتی ہے تب بھی مجھے خبر ہو جاتی ہے۔ اتنا دھیان رکھتے ہیں خامن گھر میں کہ اب اس کی پوزیشن کیا ہے، اور اب یہ کیا سوچتی ہے، اور کس بات پہ اس کو جو ہے وہ ناراضگی ہوتی ہے۔ مجھے جب تو راضی ہوتی ہے تب بھی پتہ ہوتا ہے ناراض۔ تو حضرت عائشہ کہتی ہے نہیں نہیں حضور ایسی تو بات ہی کوئی نہیں، آپ بتائیں۔ تو حضور فرمانے لگے جب میں کسی اور زوجہ کے پاس تھوڑا وقت گزار لیتا ہوں زیادہ، اور جب میں آتا ہوں تو ناراض ہوتی ہے۔ یا رسول اللہ آپ کو کیسے پتا؟ فرمایا بتاؤں؟ حضور بتائیں۔ فرمایا اس وقت جب تو قسم اٹھاتی ہے تو کہتی ہے لا و رب ابراہیم، مجھے ابراہیم کے رب کی قسم، اور جب تو مجھ سے راضی ہوتی ہے تو کہتی ہے لا و رب محمد، مجھے محمد کے رب کی قسم۔ تو پھر حضرت ابراہیم کا نام لے لے کے حضرت عائشہ کہنے لگی محبوبہ قربان جاؤں، بات بالکل ٹھیک ہے، ایسے ہی ہے یا رسول اللہ، بالکل بالکل ایسے ہی ہے۔ جب تھوڑی خفگی ہوتی ہے تو میں یہ کام، تو حضور تو لوگوں کے مزاج کا خیال کرتے تھے، نبی کریم کو تو پتہ ہوتا تھا، لیکن ماں بدولت کہتے ہیں سارے میرے مرضی کے مطابق چلیں۔ ہاں میں نے زندگی میں یہ تجربہ بھی کیا ہے کہ آپ لوگوں کا خیال رکھنے لگ جاتے ہیں تو لوگ خراب بھی ہو جاتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ وہ سمجھتے ہیں شاید میری ضرورت بڑی ہے، نہ یہ بات نہیں بھائی، بات کچھ اور ہے۔ حضور رحمت اللہ للعالمین ہے نا، تو کافر ہے یا منافق ہے، حضور کی تو ڈیوٹی ہے پیار کرنا، لیکن کافر کو تو چاہیے نا کلمہ پڑھے، منافق کو تو چاہیے نا مومن بنے۔ او بھائی میں نے کہا وہ بزرگ ہیں، ان کی ذمہ داری ہی پیار کرنا ہے، وہ جو بھی جائے گا اس سے۔ لیکن تو بتا تو نے پیار میں سے سیکھا کیا ہے، لیا کیا ہے، تیرے اوپر اثر کیا ہے؟ پیار کرنا، شفقت کرنا اور ہے، یہ جملہ میرا یاد رکھنا، پیار کرنا کسی سے اور ہے، اور اس سے راضی رہنا یہ بات اور ہے۔ کسی پر شفقت کرنا اور ہے، اور اس بندے سے راضی رہنا یہ آپ دیکھیں کہ وہ راضی ہے آپ سے کہ نہیں، کہ خالی پیار ہے، خالی شفقت ہے۔ شفقت تو مجبوری ہے کرنی ہے۔ تو میرے عزیز یاد رکھیں نبی کریم تھوڑا تھوڑا خیال کرتے، دیکھتے بندہ اس کے مزاج کے مطابق، دیہاتی آتا تو حضور اس کا بھی خیال کرتے۔ حضرت ظاہر دیہاتی تھے، وہ آتے تھے ترکاریاں لے کے گاؤں سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیار کرتے تھے، وہ کئی دفعہ عجیب و غریب باتیں بھی کرتے تھے، حضور محبت سے پیش آتے تھے۔ آپ سامنے امام حسن کے پاس ایک بندہ ہے، بڑی مزیدار بات داتا علی اجویری نے لکھی، مجھے پڑھ کے بڑا ہی مزہ آیا اور سمجھ بھی آئی کہ اہل بیت نبوت کی اصل مخالفت کون کرتا ہے۔ ایک شخص آیا تو اس نے آ کے نا معاذ اللہ حضرت مولا علی شیر خدا کو، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، امام حسن کے والد کو برا بھلا کہا، پھر امام حسن کو کہا، وہ برا بھلا کہتا جا رہا ہے، امام حسن مسکراتے جا رہے ہیں، ہنستے جا رہے ہیں۔ انجوائے کرنے کا آپ کا موڈ بن جائے تو سب کچھ انجوائے ہو سکتا ہے، لیکن اگر آپ نے مرچیں دانتوں کے نیچے رکھ کے اچھی طرح چبا لی ہوں اور کانوں سے بھی دھواں نکل رہا ہو تو پھر تو بھائی کوئی چیز بھی انجوائے نہیں ہوتی، پھر تو قصور یہ ہے کہ مرچیں نہیں چبانی تھی، آپ نے اپنا مزاج خود بڑا کڑوا کر لیا، وہ کیسے کام چلے گا؟ وہ آیا تو اس نے آ کے نا امام حسن کو، آپ کے والد کو، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، نقل کفر نہ باشد، برا بھلا کہا۔ وہ کہتا جا رہا ہے، امام صاحب ہنستے جا رہے ہیں۔ جب وہ تھک گیا تو امام حسن فرمانے لگے روٹی کھانی ہے؟ بھوک تو نہیں لگی ہوئی؟ کہنے لگا بڑی لگی ہوئی ہے۔ فرمانے لگے اس کو روٹی کھلاؤ، اس کو روٹی کھلائی، فرمایا تیرا حال؟ کہنے لگا بڑا غریب ہوں۔ ایک پیالے میں چاندی بھر کے امام حسن نے اسے دی، اور جب اس کو دے دی نا تو غور سے چہرہ دیکھنے لگا، کہنے لگا آپ کا حلم دیکھ کے، سخاوت دیکھ کے
مجھے یقین آ گیا ہے کہ آپ واقعی خون رسول ہیں۔ امام صاحب فرمانے لگے یہ بیچارہ اصل میں تنگ ہے اپنی زندگی سے، اصل اس کا حال کوئی نہیں، تو میرے ساتھ ہی حرکتیں کر رہا ہے۔ تو یہ آپ سمجھے اس بات کو، کچھ لوگ بیچارے ویسے ہی تنگ ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، ویسے ہی بلا وجہ معاملہ ہی کوئی نہیں۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے ہمیں صبر دیا ہے۔ وہ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ ایک مولانا نا میرے سامنے نا ایک بھوکے آدمی کو سامنے بٹھا کے تو حدیث پاک کا درس دے رہے تھے۔ وہ بندے کو بھوک بڑی لگی ہوئی تھی، وہ درس دیتا جا رہا ہے۔ تو اقبال کہتے ہیں میں نے اسے کہا کہ فاقہ کش کو درس شریعت سے کیا غرض، اس کے شکم کی آگ کو تو روٹی چاہیے، وہی سے روٹی کھلا، اسے تیری کوئی سمجھ نہیں آ رہی، تو بھوک لگی ہوئی ہے، پہلے کھانا کھلا لے، پھر ذرا اس کے ہوش ٹھکانے آئیں گے، پھر اسے دین کی بات بتانا۔ ہم لوگوں کا ذہن نہیں سمجھتے کہ بندہ کس قسم کا ہے۔ سارے صحابہ حیا والے تھے، سارے ہی اکرام والے تھے، پر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زوجہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں حضور کے گھر میں پردے کے پیچھے دیکھ رہی تھی، نبی کریم آرام فرمائے، تو حضور کی نا تہمت مبارک پنڈلیوں سے ذرا اونچی ہو گئی، پنڈلیوں سے ٹخنوں تک مرد کا چھپا ہوا ہو تو وہ جائز ہے، اس سے نیچے ننگا نہیں کرنا چاہیے، اوپر اس سے ٹخنوں سے اوپر، نیچے ہو بھی جائے تو خیر ہے۔ حضور کی پنڈلیاں نا تھوڑی سی چادر ہٹی ہوئی تھی، پنیاں کہتے ہیں ہم پنجابی میں، پنڈلیوں سے ذرا چادر ہٹ گئی، حضور لیٹے رہے آرام فرما رہے۔ فرماتی ہیں باہر دستک ہوئی، حضور نے فرمایا کون ہے؟ عرض کی ابو بکر صدیق کو، یا رسول اللہ اجازت ہو تو حاضر ہو جاؤں؟ حضور نے فرمایا آ جاؤ۔ کہتے ہیں حضور لیٹے رہے، حضرت ابو بکر آئے، بات چیت ہونے لگی، تھوڑی دیر کے بعد پھر دستک ہوئی، کون ہے دروازے پہ؟ یا رسول اللہ عمر بن خطاب ہو۔ فرمایا آ جاؤ، آ گئے، بات چیت ہوتی رہی، تھوڑی دیر کے بعد عثمان غنی آئے، یا رسول اللہ آ جاؤں؟ فرمایا عثمان ذرا ٹھہر۔ حضرت عثمان ٹھہر گئے، نبی کریم اٹھ کے بیٹھے، چادر مبارک پنڈلیوں کے گرد لپیٹی، اپنے کرتے کو سیدھا فرمایا، کہا عثمان آ جاؤ۔ عثمان آئے، بات چیت ہوئی، چلے گئے۔ سیدہ کہتی ہے میں نے پوچھا یا رسول اللہ عثمان تو بڑی ٹھنڈی طبیعت کا بندہ ہے، وہ تو بڑا میٹھا آدمی ہے، حضور کوئی جاہو جلال نہیں، کوئی بات نہیں، کوئی، وہ تو بڑا پیارا ہے۔ عمر آئے تو آپ لیٹے رہے، ابو بکر آئے تو آپ لیٹے رہے، تو عثمان؟ حضور فرمانے لگے عائشہ عثمان سے تو فرشتے بھی حیا کرتے، عثمان سے تو فرشتے بھی حیا کرتے، تو میں نہ حیا کروں؟ آپ اس بات کو سمجھے، غور کریں کہ اگر ان کی طبیعت اس طرح کی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ وجود زیادہ چھپا ہوا ہونا چاہیے، تو نبی پاک نے ان کی طبیعت کا خیال کیا ہے، حضور نے ان کے مزاج کا۔ آپ کو نہیں پتا کہ ابا جی آپ کے کیا سوچتے ہیں، کیا چاہتے ہیں، آپ کو نہیں پتا آپ کے استاد کا مزاج کیا ہے، آپ کو نہیں پتا آپ کے مرشد کامل کی طبیعت کس طرح کی ہے، وہ کن باتوں میں راضی ہوتے ہیں، کن میں ناراض ہوتے ہیں، ہمیں سارا پتا ہوتا ہے، لیکن ہم چاہتے ہی نہیں صحیح کرنا معاملات کو، ہم اپنے وجود پر تھوڑا سا بوجھ ڈالنا ہی نہیں چاہتے، اپنی طبیعت کو تھوڑا سا تکلیف دینا ہی نہیں چاہتے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی، مالدار آدمی، کروڑوں پتی شخص، لیکن انہوں نے نا ایک موقع پہ پھر ٹاٹ کا لباس بھی پہن لیا، تو کسی نے ان سے کہا ابو بکر یہ کیا؟ فرمانے لگے نبی کریم کو، میرے آقا کو غریبی پسند ہے، تو ابو بکر غریب بن گیا ہے، ختم ہو گئی، جے سونا ہی میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو چلے داواں، ٹھیک ہو گئی بات، وہ جس حال میں رکھے اس حال میں راضی رہنا ہے۔ یہ جو مزاج ہے نا ہمارا کہ میں ڈھلنا نہیں چاہتا، میں بدلنا نہیں چاہتا، ہم تو غلام ہیں پھر بھی نہیں بدلتے، تھوڑا سا خیال کریں۔ میں کہا کرتا ہوں کہ اماں کو زیادہ نہیں ضرورت پیسوں کی، ہاں ماں تو ماں ہوتی ہے، وہ کو ریٹ لگا کے تیرے سے پیسے مانگے گی، اماں کو تو بس اتنی ضرورت ہے کہ ماں جو کہہ دے جی کر دو، ماں کو تو اتنی ضرورت ہے کہ 2 منٹ رات کو بیٹھ جاؤ پیروں میں، اماں لا تیرے پیر دبا دوں، بھائی اتنا ہی کافی ہے۔ وہ کہے گی او ہو میرا پتر بڑا چنگا، اللہ بھائی انج دی اولاد سارے نو دے، او بھائی ایسے کر دے، وہ تو سویرے پورے محلے کو، ابا جی کو کوئی نہیں ضرورت تیرے پیسوں کی، ہاں نا، ان کو تو ضرورت ہے، تو کبھی کبھی تو ان کو موٹر سائیکل پہ بٹھائے اور ابا جی منڈی جانا تھا، میرا دل تھا کٹھے چلیں گے، آئیں ذرا پیار سے چلتے ہیں، کبھی ان سے پیار کرے، کبھی کہے ذرا کندھے نہ دباؤں، او یارو اس کی ضرورت ہے، نہیں ضرورت مرشد کامل کو کسی کے پیسوں کی، نہ، اللہ جانتا ہے جو کامل آدمی ہوتا ہے اسے ضرورت ہی نہیں ہوتی، اسے تو اتنی ضرورت ہوتی ہے کہ اس نے کہہ دیا سیانے بن جاؤ تو سیانے بن جاؤ، اس نے کہہ دیا نیک ہو جاؤ تو نیک، اس نے کہا ہے کہ آج آ جانا تو پھر
اور نہ یار کہاں ضرورت ہے تیری، میں اتنا ہی بڑا. ہم لوگ دوسروں کے بارے میں سوچتے ہی نہیں، بس میں مجھے سکون دو، میرے مطابق ڈھل جاؤ، میری بات کرو، اور نہ یارو میرے رسول کریم، میرے نبی رحمت سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کا خیال کرتے، ان کے مزاجوں کا خیال کرتے، ان کی طبیعت کا خیال کرتے، ان کے معاملات کو دیکھتے. میرے رسول پاک علیہ السلام تو دیکھتے کون شخص کس طرح کا ہے، کس رویے کا ہے، کس انداز کا ہے، اس کو اس کے مطابق عزت دیتے، وقار دیتے، نواز دیتے، اس شخص کا اس طرح کا اکرام کرتے. میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے معراج کی رات میں نے جنت میں ایک محل دیکھا، میرا دل کیا میں اندر سے جا کے دیکھوں، پر اس کے دروازے کے قریب گیا تو عمر فاروق کا نام لکھا تھا. فرماتے ہیں میں نے کہا عمر ذرا طبیعت کا سخت ہے، تو اس نے کہنا ہے قانون یہ ہے کہ پہلے اجازت لو پھر کسی کے گھر جاؤ. چلو ہم نہیں جاتے، عمر سے پوچھ کے چلے جائیں گے. گھر جو عمر کا ہے نہیں، آپ کو سمجھ آئی میری بات؟ یار نہیں سمجھے. جن کے قدموں کے صدقے گھر ملا ہے، اگر وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ سامنے والے سے پوچھ لینا چاہیے، نہیں آپ نہیں سمجھے. او بھائی جن کے برکت سے وہ مکان ملا ہے، اگر وہ مزاج کا اتنا خیال رکھتے ہیں تو پھر مزاج رسول کا بھی تو خیال ہونا چاہیے نا. پھر مزاج سنو، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے، حضور نے بتایا وہ عمر تیرا مکان بڑا پسند ہے یار. میں اندر جانے لگا تھا، دروازے پہ حور بھی بیٹھی تھی، جانے لگا تھا اندر، تو وہ میں اس لیے نہیں گیا کہ عمر قانون کو بڑا پابند ہے. اس نے کہنا ہے کہ قانون تو اجازت لے کے جاؤ. حضرت عمر رو پڑے، عرض کرنے لگے حضور میں کہاں اور جنت کا مکان کہاں؟ مختصر سی میری کہانی ہے، یہ جو بھی ہے آپ کی مہربانی ہے. تو حضرت عمر رو پڑے. لیکن میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب اتنا حضور خیال کرتے تو جناب عمر پتہ کون تھے؟ جرت نہیں تھی کسی مائی کے لال کی کہ عمر کے سامنے کھڑا ہو سکے. ہاں جس کے سامنے شیطان نہ ٹھہر سکے، نکل جاتا ہے شیطان بھی. لیکن صحابہ کہتے ہیں جب کبھی حضور کے چہرے پہ شکن آتی تو اتنا وجود ہم نے کسی کا کامتے نہیں دیکھا جتنا عمر کانپا کرتے تھے. کب کبھی تاری ہوتی تھی وہ دلیر میں کہیں اور ہوں، یہاں تو میں غلام ہوں، یہاں تو میں نوکر ہوں. دعا منگیا کرو سنگیو کتے مرشد نہ روس جاؤ. رو پڑتے. اور طریقہ کیا ہوتا؟ زمین پہ کونیاں رکھ کے کونیاں گھٹنے. اب میں آپ کو کر کے کیسے دکھاؤں؟ حدیث صحیح میں موجود. یہ کونیاں زمین پہ رکھ کے جیسے بچے نہیں چلتے، کونیاں دونوں زمین پہ حضرت عمر رکھ دیتے اور یوں کونیاں رکھ کے تو یوں ہاتھ باندھ دیتے حضور کے سامنے، نیچے کونیاں اور ہاتھ باندھتے اور پھر روتے. جب حضور ناراض ہوتے تو کسی اور سے ناراض ہے نبی پاک، عمر سے نہیں، تو یوں دونوں ہاتھ بچھا دیتے، یوں ہاتھ باندھتے اور کہتے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینم ونبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یا رسول اللہ میں بڑا راضی ہوں کہ اللہ میرا رب ہے. حضور میں بڑا راضی ہوں، حضور میں بڑا راضی ہوں کہ اسلام میرا دین ہے. محمد نبیم و رسولہ، اور میں بڑا راضی ہوں کہ اللہ نے محمد کو نبی اور رسول بنایا. حضور بڑا راضی ہوں، مہربانی فرما، بڑا راضی. یہاں پیر سید علی حسین شاہ صاحب اشرفی رحمت اللہ علیہ کچوشا شریف کے بزرگ تھے، اور شان یہ تھی کہ چہرہ غوث پاک سے ملتا تھا. وہ تھوڑا سما کے قائل تھے، سما کے، یعنی وہ والا سما نہیں جو اب ڈھول ڈمکے کے ساتھ ہوتا ہے. کچھ اس میں اشعار پڑے جاتے تھے، اور بعض ایسے شعر تھے جن پر باپ بزرگ کہتے تھے نہیں ہونے چاہیے، یہ رائے کا اختلاف. ان کے یہاں ایک خلیفہ تھے سید ابو البرکات شاہ صاحب، مفتی اعظم پاکستان. وہ خلیفہ ہیں لیکن بڑے عالم تھے. سید صاحب یہاں آئے تو لوگوں نے کہا حضور کو شعر پڑھیں، تو آپ فرمانے لگے یہ میرا مرید مفتی اعظم ہے، یہ منع کرتا ہے، یہ ان باتوں سے منع کرتا ہے، تو یہاں نہیں پڑھنے. لوگوں نے کہا حضور مرید کی بھی ماننی ہے. میں میرا مرید نہیں، مفتی بھی تو ہے نا، قرآن و سنت کی روشنی میں منع کرتا ہے. تو اتنا لوگ خیال کر لیتے تھے دوسروں کے مزاج. اور یارو ہم تو بوجھ بنتے ہیں، ہم تو چڑھاتے ہیں جس کے، اور میں دیکھتا دنیا چڑھ چڑھ کے پاگل ہو گئی، چڑھاتے ہیں ایک دوسرے کو، تکلیف دیتے ہیں، اذیت میں مبتلا کرتے ہیں. ہم لوگوں نے اب تھپڑ مارنے بند کر دیے ہوئے ہیں. اب ہم ڈنڈے نہیں مارتے، اب ہم نفسیاتی تکلیفیں دیتے ہیں، نفسیاتی ذہنی طور پر ٹارچر کرتے ہیں. ہم لوگوں کو اتنا تکلیف میں مبتلا کرتے ہیں کہ لوگ پاگل ہونے کے قریب آ جاتے. خودکشیاں ہونے لگی ہیں. اگر ہم نفسیاتی طور پر پیار کریں،
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کا وقت ہے، چہرے پہ نقاب ڈال کے گلی میں گھوم رہے تھے. میں بھی گلی میں نکلتا ہوں، آپ بھی نکلتے ہیں، لیکن مقصود یہ ہے کہ ذرا پتہ کریں باہر کی ہوا کیسی ہے. مقصود یہ ہے کہ پتہ کریں کہ آج برگر کس دکان کا اچھا ہے، معلومات کریں کہ محلے کی سیاست کس رخ جا رہی ہے. وہ بھی نکلتے تھے، لیکن مقصود یہ نہیں تھا. مقصد سمجھ گئے تھے نا، وہ اس لیے نکلتے تھے کہ پتہ کروں کوئی دکھی تو نہیں، کوئی تکلیف میں تو نہیں، کوئی آزمائش میں تو نہیں. دیکھیں نا، کام وہی ہے، میں بھی کرتا ہوں، آپ بھی کرتے ہیں، ساری دنیا کرتی، لیکن وہ ایکم احسن عملا، کردار کس کا ستھرا ہے، ذہن کس کا اونچا ہے، ذوق کس کا بڑا ہے. زندگی وہ بھی بتا گئے، ہم بھی گزار رہے ہیں، لیکن وہی کمزور باتیں اور وہی روایتی گفتگو اور وہی لب و لہجہ اور وہی دنیا داری کے مخصوص ہی ہماری گفتگو، فلاں کیا کر رہا ہے، کہاں پہنچ گیا. اگر پیسے کسی نے نہیں کمائے تو کہاں نکھٹو ہے تب نہیں کمائے، اور اگر زیادہ کما لیا تو کہنے لگے ایک نمبر طریقے سے تو نہیں کمائے جا سکتے. یہ کوئی غلط رستہ اختیار گفتگو ہے، بس نشستن گفتن برخاستن. تو اعلیٰ کام، اعلیٰ کردار ان لوگوں حضرت عمر گزر رہے تھے. تو غلام ساتھ تھا، ایک شخص کو دیکھا کہ مدینے کے باہر خیمہ لگایا ہوا ہے. بھئی خیریت ہے، یہاں خیمہ کو لگایا؟ کہنے لگا امیر المومنین سے ملنے آیا ہوں. رات ہو گئی تھی تو سوچا یہیں قیام کر لیتا ہوں، صبح ان سے ملوں گا. تو فرمایا اندر کسی کے درد سے کراہنے کی آواز آتی ہے. کہنے لگا میری بیوی ہے اور بچے کی ولادت کا وقت آ گیا، تکلیف میں. حضرت عمر دوڑے گھر گئے، اپنی اہلیہ سے کہنے لگے نیکی کمانے کا ارادہ ہے؟ اس نے کہا ہے. مقصد سمجھ گئے تھے نا وہ لوگ. بالکل ہے. فرمایا جو ضرورت کی چیزیں ولادت کے وقت ہوتی ہیں لے لے. کچھ گھی لے لیا، کچھ چنے لے لیے، کچھ ضرورت کی چیزیں لے لی، خاتون کو ساتھ لیا. یہ خاتون اول کی بات کر رہا ہوں، میں خاتون اول کی بات کر رہا ہوں. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین ہے. حضرت عمر نے اپنی اہلیہ کو ساتھ لیا، جہاں وہ شخص تھا وہاں آئے. اہلیہ نے حضرت عمر کے ذمہ کام لگایا، آگ جلا لیں، یہ تیل لے لیں، فلاں فلاں چیز گھی میں ڈال لیں، بنانی شروع کر دیں. فاروق اعظم نے ہاتھ کے اندر پکڑا ہوا برتن، چمچہ، ڈوئی بھی آخ لی جائے، پنجابی ہے نا، تو وہ کام کر رہے ہیں، چلا رہے ہیں، آگ جلا رہے ہیں. خاتون اندر ڈیوٹی کر رہی. تو وہ شخص جو تھا نا جس کی بیوی تھی، وہ کہتا میں 2-3 دفعہ کا غلام ادھر آ، فلانی چیز بتا. میرے ذہن میں یہ تھا کہ امیر المومنین نے کو بندہ کھڑا کیا آنے جانے والے مسافروں کا خیال کرے. میرے سے 2-4 دفعہ میں نے اپنے لفظوں میں بات بھی کہہ دی، لیکن جب اندر میرے بچے کی ولادت ہوئی تو اندر سے میری بیوی بولی اور حضرت عمر کی اہلیہ بولی اور بول کے کہنے لگی امیر المومنین مبارک ہو، آپ کے دوست کو رب نے بیٹا دیا ہے. وہ شخص کہتا ہے میں باہر کھڑا تھا، وجود تڑپ گیا، آنکھیں برس پڑی، کبھی نہیں رویا تھا پر کیفیت عجیب بن گئی. کوئی تقریر نہیں سنائی، کوئی اعلیٰ شعر نہیں انہوں نے پڑھا. میں نے جوں لے کر ان کے سر سے پاؤں تک دیکھا. میں نے کہا یہ وہی شخص ہے جس کا نام لے تو کیسر و کسرا کانپ جاتے ہیں، یہ وہی شخص ہے. میں نے جمعے میں کہا تھا کہ روب کپڑوں کا نہیں ہوتا، روب تو دیانتداری کا ہوتا ہے. ہاں بڑا مال کما کے لوگوں نے بنائی ہوتی ہے کار کوٹھی، تو بندے کھڑے ہو کے کہہ دیتے ہیں 2 نمبر طریقے سے آیا ہے. اور 13ویں-14ویں گریڈ کا ملازم ہو تو اس کے سامنے بہت بڑا افسر ڈر رہا ہوتا ہے یار بندہ دیانتدار ہے، یہ رشوت نہیں لیتا، سفارش نہیں مانتا، یہ میرٹ پہ کام کرتا ہے. تو روب تو آپ کی دیانتداری کا ہے، آپ کی سچائی کا ہے. اپنی زندگی میں جو لوگ مقصد سمجھ گئے، مقاصد پا گئے، کچھ کر گئے. ہم ذرا الجھ گئے ہیں، پہلے اتنا شاندار مکان بناتے ہیں، پھر مرنے کو کس کا دل چاہے. اتنی محنت کر کے جو ہے وہ کوٹھی بنائی ہے تو اب چھوڑ کے کون جائے. وہ تیار بیٹھے تھے. انہیں نبی کریم نے کہا تھا کن فی الدنیا کانک غریب نو عابر السبیل، تم نے مسافروں کی طرح رہنا ہے. او میرے بھائی، کبھی دیکھا ہے ایئرپورٹ پہ مسافر لڑتا ہو کہ میں نے یہ جگہ خریدنی ہے؟ اسے پتہ ہے کہ ابھی فلائٹ آنی ہے، میں نے تو چلے جانا ہے. ریلوے اسٹیشن پہ جو جگہ ہوتی ہے وہ خریدنے کے لیے لوگ رٹا نہیں ڈالتے، انہیں پتہ ہے پہلی ٹرین سے چلے جانا ہے. بس سٹاپ پہ جھگڑے نہیں ہوتے کہ یہ کرسی میری ہے، جانا جو ہے مٹی دیں تے مٹی رہنا ہی. ایویں کا دی بلے بلے
ਅੱਜ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੰਦਿਆ ਤੇ ਕੱਲ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਥੱਲੇ।